ثنا رسول کی، ثنا رسول کی ہم ہی فقط نہیں کرتے ہیں، ثنا رسول کی ہم ہی فقط نہیں کرتے ہیں، نبی کے شان میں، نبی کے شان میں کنکڑ نبی نبی بولے، زندہ باد زندہ باد۔ نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے، ہر ایک جو بھی جس کا جو میدان ہے اور مل کر جو کام کرتا اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے، کھیت کے ذریعے وہ کسان کہلاتا ہے۔ کہیں کہیں پہ وفا کا نشان باقی ہے، کہیں کہیں پہ تو وفا کا نشان باقی ہے، کہیں کہیں پہ تو ہندوستان باقی ہے، کہیں کہیں پہ تو ہندوستان باقی ہے۔ زمین دے گی امیروں کو اور فصل بھی، زمین دے گی امیروں کو اور فصل بھی، ابھی زمین پہ بھوکا کسان باقی ہے، ابھی زمین پہ بھوکا کسان باقی ہے۔ آئیے عالی جناب حضرت مولانا محمد سلمان صاحب حضرت پوری کو آواز دی جائے۔ یقیناً تقریر کے لیے میری آنکھیں بے چین بے قرار ہو گئی۔ میں نے شعر کبھی یہ کہا تھا کہ کتنی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کاندر پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صدر احترام بالخصوص مخدوم المکرم حضرت مولانا محمد کلیم صاحب، مولانا محمد سفیان صاحب، قاری اشتیاق صاحب، حافظ شہنور صاحب، ہمارے مخلص دوست مولانا شمساد صاحب، اور تمام دوستوں کی دعاؤں کے بعد آپ کے دیار میں پھر میری حاضری ہوئی ہے۔ حضرات ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ جو کچھ کہا جائے گا ہم اس پر حد درجہ کوشش کریں گے عمل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وأحسن منك لم تر عين قط، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما كنت تشاء۔ حضرات یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آج ہمارے اس گاؤں کے اندر دو پروگرام ہو رہے ہیں، ایک ادھر سائیڈ میں ہو رہا ہے جو آرکسٹرا ہے، اور یہاں پر ایک ہو رہا ہے جو سیرت النبی میلاد النبی کے نام سے منایا گیا۔ یقین مانو حضرت کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ آج کے اس وقت میں جب دو پروگرام ہوئے تو جس کو کجریوں سے محبت تھی وہ اس پروگرام میں گیا، اور جس کو نبی سے محبت تھی وہ اپنے اس پروگرام میں آیا۔ آپ ثواب کی نیت لے کر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ حاضر رہے، کیا پتہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ مختصر سا وقت بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے دوستو، اب تذکرہ کیا جائے اس نبی کا جس نبی کے صدقے میں ہم تمام انسان اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے قبل اس دنیا کا کیا حال تھا؟ اس دنیا کے اندر اتنی مکاری اور عجاری عام تھی کہ لوگ اپنی سگی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ لوگ ایک معمولی سے معمولی معاملے پر، ایک پانی کے نام پر 300 سال تک لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ اتنا سنگین معاشرہ، وہ معاشرہ جہاں عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جاتا تھا، وہ معاشرہ جہاں عورت کی منڈی لگتی تھی،
وہ معاشرہ جہاں عورت کی عزت اور حرمت کو پامال کیا جاتا تھا، جب اس معاشرے کے اندر آقا دو جہاں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ اعلان کر دیا پورے قوم کے اندر کہ لڑکیوں کی عزت کو پامال کرنے والوں، لڑکیوں کی عزت کو بازاروں میں لٹانے والوں، سن لو کہ جو شخص کسی لڑکی یا عورت کی جانب بری نظر سے دیکھے گا، خدا کی قسم قیامت کے دن اس کے آنکھوں کے اندر شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے. اتنا زیادہ میری ماں بہنوں، آج ناز کرو کہ آج نبی نے تمہیں عزت دی ہے. خدا کی قسم اگر ہمارا نبی نہ آتا آج ہمارا معاشرہ کیسے ہوتا؟ میری ماں بہنوں، لوگ اپنی سگی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. یہ اعلان کس نے کیا؟ چوٹی پر کھڑے ہو کر آمینہ کے لال نے جو پہلا اعلان کیا، کیا فرمایا کہ بیٹیاں ایک دن ماں بنیں گی اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت. میرے بھائیوں ذرا بتاؤ کہ آج ہماری حالت کیسی؟ لیکن آج افسوس کہ جو نبی ہمارے لیے راتوں کو بستروں پہ روتا رہا، جو نبی ہمارے لیے گلیوں میں دعائیں کرتا رہا، جو نبی ہمارے لیے کعبے کے اندر روتا رہا، آج مسلمانوں بتاؤ اس نبی کا طریقہ ہم سب کے اندر کتنا پایا جاتا ہے؟ شرم کرو مسلمانوں، اپنا کون سا چہرہ اپنے نبی کو دکھاؤ گے؟ نبی کی سنتوں کو پامال کرنے والوں، کل جب امی عائشہ کھڑے ہوں گی، جب آقا کھڑے ہوں گے، جب سارا دربار لگا ہوا ہوگا، اپنا یہ چہرہ کہ دنیا کے اندر تو ہر وقت نبی کی سنتوں کو پامال کرتا رہا، بتا تو صحیح کل تجھے کیسے ہمت پڑے گی کہ اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ میرے بھائیوں آج ہماری حالت کیسے؟ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان دونوں جہان. میرے دوستو، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خطے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے. اتنے نبی دنیا کے اندر آئے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن کوئی نبی کسی خطے کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی قبیلے کا نبی بن کر آیا، کوئی کسی ضلع کا نبی بن کر آیا. اور حضور کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ کسی ایک کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی ایک خطے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے. قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آمینہ کے لال نے جو پہلا اعلان کیا، کسی قوم کو مخاطب نہیں کیا، کسی قبیلے کو مخاطب نہیں کیا، کسی گروہ کو مخاطب نہیں کیا. حالانکہ سامنے صرف عرب کے لوگ تھے، سامنے صرف عجم کے لوگ تھے، سامنے صرف قبیلے کے لوگ تھے. میرا آقا فرماتا ہے یا ایھا الناس، جو بھی لسان ہے وہ آج آ چکا ہے، آنے والے کل میں آئے گا، وہ آج آ چکا ہے، آنے والے وقت میں آئے گا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اس کی جانب رسول بن کر آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میرے دوستو ذرا دیکھو کہ اسلام کے لیے کتنا پریشانیاں دی گئی. آج ہم لوگ نبی کی میلاد کے لیے بیٹھے، ذرا دیکھو کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیسا تھا. حضور کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیسی تھی اور آنے کے بعد کیسی تبدیلی ہوئی. وہ معاشرہ جہاں معمولی سی معمولی بات پر 300 سال تک جنگیں چلا کرتی تھی، وہ معاشرہ جب ان کے اندر ہمارے نبی تشریف لائے تو اللہ نے خود ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے پکارا. یعنی اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے.
میرے دوستو ذرا دیکھو کہ ہمارے نبی کے آنے سے کیا سیرت بدل، کیا دنیا کی صورتحال تھی، اور نبی کے آنے کے بعد آج دنیا کی صورتحال کیا۔ میرے دوستو اگر ہمارے نبی نہ آتے تو ہماری حالت کیسے ہوتی؟ اسلام کے لیے کتنا تکلیفیں دی گئی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے، بلال کو ڈنڈے سے مارا گیا، بلال پر ظلم کیا گیا۔ وہی بلال جب نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، خانہ کعبہ جب فتح ہوا تو حضور نے بلال سے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ بلال جب چپل اتارنے لگے تو آقا کہنے لگے بلال چپل پہن کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ تاکہ پوری دنیا کو پتا چل جائے جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کی عظمت کعبے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو کہ جب بلال ایمان لائے تو ان کی عظمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ بڑھ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کس حالت میں آئے۔ حضور آقا جس کی امت کا ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس نبی کے امت میں پیدا فرمایا۔ ذرا بتاؤ میرے بھائیوں کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جس کے والد نہ ہوں گے۔ ذرا بتاؤ کہ جس کے والد نہ ہوں اس کی حالت کیا ہوا کرتی۔ حضور آقا جب دنیا کے اندر تشریف لائے جن کی امت میں ہم ہیں تو حضور یتیم پیدا ہوئے، یعنی باپ کا سہارا حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی چلا گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور جب عمر حضور کی 6 سال کی ہوئی، 6 سال کی جب عمر ہوئی تو مقام ابوا کے اندر جب گئے تو ام ایمن بھی ساتھ تھی، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ذرا سوچو کہ ایک 6 سال کا بچہ، آپ کسی 6 سال کے بچے کو ذرا ماں سے دور رکھ کر دیکھو، کسی رشتہ داری کے ہاں بھیج کر دیکھو، رو کر کتنی زیادہ کوہرام کتنا زیادہ مچا دیا کرتا ہے۔ 6 سال کے آقا، ذرا سوچو کہ آقا نے کیسے برداشت کیا ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی۔ آج دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے اعمال پر کیسے عمل کریں، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ نبی کے طریقوں کو ہم کیسے اپنائیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہمارا نبی کیسے پلا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو ہمارے آقا عبد المطلب کی کفالت میں آئے۔ عمر ابھی کتنی ہوئی تھی؟ 8 سال۔ عمر حضور کی 8 سال ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا عبد المطلب کا بھی جب انتقال ہو گیا تو لاکھوں لوگ دادا عبد المطلب کے جنازے میں شریک تھے، اور ایک واحد آدمی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک دیوار پکڑے رو رہا۔ ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اس کے بعد حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں لوگ لا کر کوڑے ڈال دیا کرتے تھے، لوگ پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے، بچوں کو لگا دیتے تھے کہ ہمارے اور آپ کے آقا پر پتھروں کی بارش کرے۔ میں پوچھتا ہوں کیا جرم تھا میرے نبی کا؟ ہمارے نبی کو کیوں اتنی تکلیف دی گئی؟ تو جرم یہی تھا حضور کا کہ حضور ہم سب کے لیے ایمان لے کر آئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے، آقا کی جوتیوں کو خون سے لہولہان کیا گیا۔ آقا جب سجدے کے اندر جاتے تو گردن پر اوجھلی رکھ دی جاتی، آقا جب گلیوں کے اندر جاتے تو اوباش لڑکے آقا کو پتھر مارتے، اور وہی آقا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی۔ میرے دوستو آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور سب سے زیادہ جب تک آقا سے محبت نہ کرے۔ میرے دوستو اب آقا سے محبت سب سے زیادہ کیسے ہوگی؟ آپ کے گاؤں کے اندر آرکسٹرا ہو رہا، لوگ وہاں پر شامل ہیں، آپ یہاں پر کیوں بیٹھے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو آقا سے کچھ نہ کچھ تو محبت ہے، آقا کی دل کے اندر کچھ نہ تو کچھ چاہت ہے۔ میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم اور آپ تمام وہ اعمال چھوڑ دیں جو سنت کے خلاف ہے۔ میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ اب یہ ماں باپ سے زیادہ کیوں محبت کرو؟
خدا کی قسم اگر آقا صرف یہ فرما دیتے کہ جتنی محبت تم اپنے باپ سے کرتے ہو اتنی محبت مجھ سے کرو، یقین جانو بہت محبت۔ اگر حضور کہہ دیتے کہ جتنی اپنی ماں سے کرتے ہو اتنی کرو، یقین جانو کافی محبت تھی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں نہیں، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنی بہن سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کر۔ وجہ اس لیے کیونکہ انسان کے زندگی کے اندر دو موڑ آتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے اندر کبھی خوشی ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کے اندر کبھی غم آتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جب خوشی آتی ہے تو اگر آقا یہ کہتے کہ جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو، جتنی اپنے باپ سے کرتے ہو اتنی محبت مجھ سے کرو، تو جب کسی کے گھر پر جب شادی ہوتی، جب باپ بدل لگاتا کہ غیر رسومات تمام چیزیں ادا کی جائیں گی، اور نبی حکم لگا رہا ہے کہ میرا امتی جس چیز سے میں نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دے، جب تیرے باپ کا حکم، تیری ماں کا حکم، تیرے بھائی کا حکم، تیرے والدین کا حکم جب ایک طرف ہو تو سارے حکموں کو ٹھوکر مار دے اور نبی کے دامن سے چمٹ جائے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سب سے زیادہ محبت۔ اور آج وہی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر قرآن لے کر آئے۔ آج قرآن کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ آج ذرا بتاؤ، کوئی قرآن کی آیتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا، کوئی اگر لگا رہا کہ قرآن کی یہ آیتیں جہادی ہیں، میں اس سے کہتا ہوں کہ کسی انسان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قرآن کی وہ حفاظت کرے گا، بلکہ اللہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ بے شک میں تمہارے، کہ وہ آقا خود اعلان، اللہ رب العزت خود اعلان کرتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ تو اگر توریت کے اندر تو نے تحریف کی تو کوئی بات نہیں، انجیل کے اندر کی تو کوئی بات نہیں، زبور کے اندر کی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر قرآن کی طرف تو نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے تجھے تیرے گھر میں جلیل کیا، تیرے محلے کے اندر جلیل کیا، تیرے قبیلے کے اندر جلیل کیا، تیرے پورے علاقے کے اندر جلیل کیا، تیرے ضلع کے اندر جلیل کیا، اور تیرے اس وطن اور دیش کے اندر اللہ نے تجھے کہیں کا نہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں کہ ہمارے کتنے بچے حافظ ہیں، آج حافظ قرآن ہے، ان کا احسان مانو۔ اور الحمدللہ آپ کے اس گاؤں کے اندر ایک اصلاح المسلمین کے نام سے مدرسہ بھی قائم کیا گیا۔ ذرا سوچو کہ جس گاؤں کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جائے اس کی حالت کیا ہوا کرتی۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو کوئی اور پڑھائی ہوگی، آپ نے دین نہیں سکھائے۔ ایک بات خود سوچ لیں کہ اگر ایک بندہ جو دنیا کے اندر تشریف لایا صرف اس نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھا سکا، اپنے بچے کو وضو اور غسل کے فرائض نہ سکھا سکا، میں کہتا ہوں تیری زندگی پر دف ہے۔ جب قیامت کے دن تیرا بچہ تیرے سامنے کھڑا ہوگا، خدا کی قسم تیرا گلے بال پکڑ کر پوچھے گا ابا جان تو نے میرا ایڈمیشن پہلے مدرسے کے اندر کیوں نہیں کرایا تھا تاکہ میں کچھ دین کے ارکان سیکھ لوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی نہ پڑھاؤ، بے شک پڑھاؤ، لیکن پہلے ان کو دین کے ارکان سکھاؤ، پتہ تو چلے ہم امتی کس کے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے خدا کی قسم کی جن کو کلمہ طیبہ تک یاد نہ ہوگا۔ بتاؤ تو صحیح، قبر کے اندر کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب قبر کے اندر ہماری جب پیشی ہوگی، جب فرشتے ہمیں پکڑیں گے اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے اور کیا ہم اور آپ جواب دیں گے؟ رونے کا مقام ہے جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے لوگ چل دیتے۔ آپ نے انگریزی انگلش چاہے جو بھی پڑھائی ہو، لیکن آپ کی کوئی بھی تعلیم آپ کے کام نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم اگر آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن کا وہ قرآن آپ کے ساتھ قبر تک جائے۔ اپنے حالات بناؤ، یہ مدرسہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ حافظی لوگ کام نہیں کر سکتے۔ احسان مانو اپنے علماء کرام کا کہ آج آپ کے گاؤں کو پورے ضلع کے اندر منور کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قاری صاحب لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے، الحمدللہ کر سکتے، لیکن انہیں فکر ہے تو تمہارے اعمال کی، انہیں فکر ہے تو تمہارے ایمان کی کہ کل تمہارے بچے قرآن کو پڑھنا کیسے سیکھیں گے، قرآن کو جاننا کیسے سیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے گاؤں کے اندر جب مدرسہ جب قائم کیا گیا تو یہ دل کے اندر ان کی چاہت ہے کہ ہمارے گاؤں کے بچے پہلے حافظ قرآن بن کر نکلیں۔ آج مدرسے والوں کو کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، کتنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب
फुला मदरसे के आए, रसीद लेकर आए। अल्लाह की कसम हाफिज इश्तियाक साहब जब आपके घर पे जब रसीद लेकर जाते होंगे, मैं इस बात का दावा करता हूँ ये खुद नहीं जाते, बल्कि अल्लाह इनके दिल के अंदर बात डालता है कि मेरे बंदे तू जा, फुला घर के सामने जा, मैं अपने फुला बंदे को आजमाना चाहता हूँ। अल्लाह कोई खुद नहीं जाता, बल्कि अल्लाह खुद दिल के अंदर बात डालता है कि मैं अपने फुला बंदे को आजमाना चाहता हूँ कि मेरे फुला बंदे को कुरान से मोहब्बत कितनी। साहब, जिसको मोहब्बत आर्केस्ट्रा से होगी उसका पैसा कहाँ खर्च होगा? आर्केस्ट्रा के अंदर। और जिसको पैसा नाच गाने से होगी, जिसको मोहब्बत, उसका पैसा नाच और गाने के अंदर खर्च होगा। और जिसको मोहब्बत कुरान से होगी, यकीन मानो मुसलमानों, उसका पैसा कहाँ खर्च होगा? उसका पैसा कुरान की तालीम के अंदर खर्च होगा। खुदा की कसम, आपका एक एक जर्रा जो आप यहाँ पर जोड़ जोड़ कर मदरसे की तालीम के अंदर लगाते हैं, अल्लाह की कसम ये एक एक आज कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए ढेर सारा एक अमाल बनकर खड़े हुए होंगे। मेरे भाइयों, आज हमें जरूरत है अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, इन मदारिस की खिदमत कर लो। ये हाफिज कुरान जो आपके गांव के अंदर रहकर कुरान सीखते हैं, अल्लाह की कसम इनका तज़किरा अल्लाह ताला आसमानों पर करता है। आज हम और आप इनको सही बताना कितनी गलत नजरों से देख रहे हैं, हम और आप कितनी गलत नजरों से देख रहे हैं। उलमा इकराम को कैसा समझ रहे हैं कि साहब ये जब देखो मांगने आ जाते, अल्लाहु अकबर माज़अल्लाह। जरा सोचो तो सही कि उलमा इकराम की ये कद्र है। कल कयामत के दिन यही हाफिज कुरान कल कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह इनके पसीने की भी कीमत लगाएगा। अल्लाह ने जिस चटाई पर बैठे हुए थे उस चटाई की भी अल्लाह कीमत लगाएगा। जिस रेल पर रखकर इसने कुरान पढ़ा है उस रेल की भी अल्लाह ताला कल कीमत लगाएगा। आज हमारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं, आज हमारी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं। मैं कहता हूँ मुसलमानों, अगर किसी को हाफिज कुरान से मोहब्बत नहीं है तो समझ लो अल उलमा वरसतुल अंबिया। अगर कोई किसी तालिबे इल्म पर उंगली उठाता है तो तालिबे इल्म पर बाद में उठाता है, पहले उनके अब्बा अपने नबी पर उंगली वो उठाता है। जरा देखो तो सही, अगर आपका बेटा अगर कहीं जाए, आपसे आपका बेटा अगर कहीं जाए, फिर एक दूसरा शख्स आपके बेटे की इज्जत करेगा, क्यों? क्योंकि वो समझेगा कि फुला के बेटे, फुला से इनकी निस्बत जुड़ी हुई है, इस वजह से वो उसकी इज्जत करेगा। तो ये उलमाए कराम जो आज बड़ी डिया के अल फारूक स्टेज पर मौजूद है, इनका रूहानी वास्ता उन उलमाए कराम से है जो माल्टा की जेलों के अंदर बैठकर कुरान लिख कर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करते रहे। इनका रूहानी उन उलमा से है जिनको इस्लामाबाद के अंदर अम्मी आयशा के नाम पर 80-80 कूड़े नाम पर फेंक दिए गए। इनका रूहानी वास्ता उन उलमाए कराम से जिसको लोग कासिम नानवी के नाम से जानते हैं। इनका रूहानी वास्ता उन उलमाए कराम से है जिसको लोग अशरफ अली थानवी के नाम से जानते हैं। जरा देखो, अगर आज हम अपने इन हाफिज कुरान पर उंगली उठाएंगे तो हमारी उंगली किस पर जा रही है? अपने नबी पर जा रही है। मैं कहता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, जो शख्स अपने नबी की खिलाफत करे, जो शख्स अपने नबी के वारिसों पर उंगली उठाए, तो कल उसका ठिकाना कैसे हो? कल उसका ठिकाना क्या आलम होगा? आज हम कहते हैं कि हाफिज कुरान है, ये क्या पढ़ते हैं? अरे जरा सोचो तो मुसलमानों, मैं कहता हूँ तुम तुम्हारी जिंदगी पर अगर तुम उलमा की कदर नहीं कर सके तो समझो तुम्हारे दुनिया के अंदर आना बिल्कुल बेकार। दुनिया के अंदर हम क्यों पैदा हुए साहब? अगर हम दीन ना सीख सके, अगर हमें कलमा तैयबा ना आए, अगर हम नमाज का तरीका ना सीख सके, तो हम दुनिया के अंदर क्यों मुसलमान बने? दुनिया के अंदर हम क्यों मुसलमान बनाए? अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। कल ये चेहरा जो आज हमारे सामने मौजूद है, खुदा की कसम कल अल्लाह के सामने सारे चेहरे हाजिर होंगे। एक एक चीज का हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा। क्या आता है हदीस के अंदर कि जवानी के बारे में भी पूछा जाएगा। आज हम और आप जवानी तबाह कर देते हैं। जवानी की इबादत अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कबूल करते हैं। क्यों? इस वजह से शेर जो जानवर होता है, दरिंदा, शेर जब तक जवान रहता है खूब शिकार करता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करना छोड़ देता है। कोई शख्स
پوری جوانی کو اگر برباد کر دے، کبھی اس نے مسجد کی طرف رخ نہیں کیا، کبھی وہ اللہ کی جانب گیا نہیں، کبھی اس نے اللہ کے سامنے سجدے نہیں کیے، جب بوڑھا ہوا تب تسبیح لے کر بیٹھا تھا۔ بتاؤ اس عبادت سے کیا فائدہ؟ اللہ کہے گا جب تو جوان تھا، جب تیرا دل تجھے برائی کی طرف کھینچ رہا تھا، اس وقت تیری محبت مجھ پر کیوں نہ غالب آئی؟ جس وقت تیرا ذہن تجھے فحاشی کی طرف لے کر جا رہا تھا، اس وقت میری محبت تجھ پر کیوں نہ غالب آئی؟ آج تو کیوں سجدہ کے لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کی توبہ بھی کامل طور سے قبول نہیں کرتا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، آج اپنی اس جوانی کو کامیاب بنا لو۔ آج اس جوانی کو اگر ہم نے اور آپ نے کامیاب بنا لیا تو کل ہمارے لیے بڑا اجر ہوگا۔ وہ اجر کیا ہوگا؟ جوانی کے عالم کے اندر میرے بھائیوں، انسان کا برائی سے رکنا بڑا مشکل کام، یقین جانو بڑا مشکل کام۔ جوانی کے اندر انسان کا دل برائی طرف بھی جاتا ہے، جوانی کے اندر انسان کا دل عیاشی کی طرف جاتا ہے، جوانی کے اندر انسان کا ذہن نہ معلوم کہاں پہ جاتا ہے۔ اور پھر بھی اگر اس جوان نے اگر اپنے آپ کو اعمال پر قابو رکھا، اگر اس جوان نے اپنے آپ کو خواہش نفس سے برقرار رکھا، اگر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو اجر بھی کیسا دے گا؟ سن لو، شاب نشا فی عبادت اللہ وحدہ یذلہ اللہ فی عرشہ یوم لا ذل الا ذلہ۔ قیامت کے دن جب لوگ پسینے کے اندر غرق ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کا کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کا گردن تک پسینہ ہوگا، اور پسینہ اتنا بدبودار ہوگا اگر ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ بدبو کے مارے شک ہو جائے۔ اس وقت جب ایسا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس جوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ دیکھو کہ کتنا بڑا اس جوان کو انعام ملے گا۔ یعنی جوانی کے اندر اگر کسی نے اپنے ایمان کو بچائے رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، تو کل ہمارے لیے کتنا بڑا اجر۔ یقین جانو اگر ہم اور آپ سچے مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے آزمائے گا۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی آتی ہے، بس کر دیں، آج اگر ہمارے پاس کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کتنی زیادہ پریشانی دی۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کے آنے کے بعد کتنے طور و طریق بدل گئے۔ وہ بلال جس کو مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، وہ بلال جس کو مکے کی گلیوں کے اندر جس کے سینے پر پتھر رکھے گئے، وہ بلال جس پر ظلم کیا گیا، بلال سے کوئی کہتا ہے بلال آپ کو دین کے بارے میں تکلیف دی جا رہی، آپ اللہ کا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ بلال کہتے ہیں کہ سنو، ہم جب بازار کے اندر کوئی ایک سامان لینے جاتے ہیں تو ہم اس کو ہر طرح سے بجا کر دیکھتے ہیں، اگر وہ ہمیں پسند ہوتا ہے تب ہم اس کو لے کر آتے ہیں۔ آج میرا اللہ آج بلال کو آزما رہا ہے، بلال کو ریتیلی زمین پر لٹا کر آزماتا ہے، بلال کو تکلیفیں دے کر آزماتا ہے کہ کہیں میرے بلال کے ایمان کے اندر تو کوئی کمی نہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنا آزمائے گا۔ حضور کے آنے کے بعد بڑی تبدیلیاں آئیں۔ حضور کے آنے کے بعد آئے تو ابو بکر تھے اور اٹھے تو صدیق بن کر اٹھے، آئے تو عمر تھے اور اٹھے تو فاروق بن کر اٹھے، آئے تو عثمان تھے اور اٹھے تو ذی النورین بن کر اٹھے، آئے تو علی تھے اور اٹھے، اور جب اٹھے تو شیر خدا بن کر اٹھے، آئے تو ابن عباس تھے اور جب اٹھے تو مفسر قرآن بن کر اٹھے، آئے تو سیدنا حسین تھے اور جب اٹھے تو شہید کربلا بن کر اٹھے۔ آج ہم دعویٰ کر لیں انشاءاللہ ہم تمام برائیوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرما کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر وقت زیادہ لے لیا ہو تو